الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بنو خزاعہ کا قبیلہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نرم تھا، سوائے اس کی ایک شاخ بنو مصطلق کی جو مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی تھی۔ اس قبیلے کا سردار حارث بن ابی درار تھا جو دولت اور قوت کے نشے میں دھت تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جویریہ رضی اللہ عنہا، جن کی پیدائش اسلام کے بساط سے کچھ پہلے ہوئی تھی۔ ان کی پرورش عیش و عشرت کی گود میں شہزادیوں سے ہوئی، ذہین اور سمجھدار، انہیں ادب اور زبان پر مہارت حاصل تھی۔ یہ ایک ایسی باجواری تھی جسے ہم عصر عرب بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کی خوشی شادی بنو خزاعہ کے نوجوان مصافہ بن صفوان سے ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ حارث بن ابی درار مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی وسیع تیاری کر رہا تھا، تو انہوں نے اپنے سب سے بھروسے مند صحابی بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کو حالت کا معائنہ اور دشمنوں کے متعلق سے صحیح جانکاری حاصل کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ حکمت عملی تیار کر سکیں۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات حارث اور اس کے قریبی جاننے والوں سے ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت کچھ چل رہا تھا اور نوجوان جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ وہاں پر اسلحے بھی موجود تھے اور لوگوں کی بات چیت سے معلوم ہوا کہ وہ جنگ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بریدہ رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب بتاتے ہیں جو انہوں نے سنا اور دیکھا۔ مسلم فوج کو ان کے حکمران آگاہ کرتے ہیں اور وہ بھی جنگ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ ہی وقت میں 700 کی فوج نکلنے کو تیار ہو جاتی ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ بنو مصطلق کے لیے مریسا اہم لشکر کشی کا نقطہ تھا، کیونکہ یہی واحد پینے کا پانی اور ضرورتوں کے لیے واحد ذریعہ تھا۔ مسلم فوج مریسا پہنچتی ہے اور بنو مصطلق کو اسلام قبول کرنے کا پیغام بھیجتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ اپنی سرزمین پر پرامن رہ سکتے ہیں جیسے وہ رہتے آ رہے ہیں۔ مگر اسلام قبول کرنے کے بجائے انہوں نے خالی زمین پر آ کر جنگ کا اعلان کر دیا۔ بنو مصطلق کے فوجی کا تیر مجاہد کو لگ گیا۔ اس کے بعد خطرناک جنگ شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے صفوں پر قائم رہیں اور دشمن پر متحد ہو کر حملہ کریں، جو گھیرے ہوئے تھے اور انہیں فرار کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ تقریباً 10 لوگوں کی موت ہوئی اور 700 کو قابض کر لیا گیا۔ جویریہ رضی اللہ عنہا کے شوہر مصافہ بن صفوان بھی ہلاک کیے گئے میں شامل تھے۔ گرفتار کیے گئے لوگوں میں خواتین بھی تھیں۔ اس کے ساتھ مجاہدین کو 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی ملی۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ 1 پارٹ 20 کے پچھلے ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔